ایک ایسا آپ کے جسم کے اندر ایک عضو کہیں، ایک آرگن کہیں جو کہ ہر وقت ہی کام کرنے میں مصروف رہتا ہے، یعنی کہ آپ آرام کرتے ہیں تب بھی وہ آرام نہیں کرتا. ویسے تو دماغ بھی آپ کا مسلسل ہی جاگ رہا ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کی امپورٹنس بتانی ہو تو کہا جاتا ہے یہ اس کا دل ہے. جی. تو دل آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور دل آپ کا اچھا صحت مند ہوگا، آپ کا پورا جسم صحت مند ہوگا. تو اس کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں وہ جان لیوا ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے بچا جائے تو ہم اپنے دل کو توانا بھی رکھ سکتے ہیں. اور آج کا دن اسی دن کے نسبت سے منایا جاتا ہے، یعنی آج عالمی یوم دل ہے، یعنی کہ آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں ان کا ہم ذکر ضرور کریں گے. اہم ترین فیکٹرز میں بلڈ پریشر بتایا جاتا ہے، شوگر بتایا جاتا ہے، کولیسٹرول، فزیکل ان ایکٹیویٹی، سگریٹ نوشی سر فہرست ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی فیملی میں اگر کوئی متاثر ہے تو پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کسی طرح محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی نام لیے دیتے ہیں، ڈاکٹر فواد فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی آپ پہلے تو کہتے تھے کہ ڈائریکٹ کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اسٹریس ہے اس کا بھی اثر دل پہ، اگر بلڈ پریشر ہے اس کا اثر بھی دل پہ، پھر اور بھی کئی چیزیں جینیٹک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ آپ کی نظر میں خطرناک فیکٹر کون سا ہے جو کہ ہمارے دل کو بہت زیادہ اصل میں ہمیں وہی نا اسٹارٹ سے اگر لیں تو یہ طرز زندگی ہے، مین اسٹارٹ وہاں سے. کیونکہ وہ طرز زندگی انسان ایکوائر کرتا ہے ونس ایک بچہ بڑا ہو کے گرو ہونا شروع ہوا، اب وہ طرز زندگی آنی شروع ہوئی جو بیس بن رہی ہے ہر چیز کی. اس طرز زندگی میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے کنزیوم کر رہے ہیں. ایک بیلنس آپ کا کیلوری انٹیک اور کیلوری کنزمپشن کا ہے یا نہیں ہے، یہ بیس ہے. اور ہمارے طرز زندگی میں اب یہ دونوں بیلنس یعنی نیگیٹیوٹی کی طرف ہیں. کھانا پینا ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ کیلوریز کی بھرمار ہے، ہیلدی ڈائٹ بالکل نہیں ہے، گھروں میں بھی اور گھروں کے باہر تو بہت ہی برا حال ہے. سملرلی فزیکل ایکٹیویٹی کی کوئی سہولیات اور نہ کوئی انکلینیشن ٹوورڈز ینگ جنریشن نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ایج وائز ذرا اس کو کیٹیگرائز کر دیں، یہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، آپ کو کہتے ہیں آپ کا میٹابولزم بڑا ہائی ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی کھا لیں تو ہضم ہو جاتا ہے، لیکن ایز یو گرو اولڈ تو پھر آپ کو احتیاط ضروری ہو جاتی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک جنرل میسج دے رہے ہیں جس سے یوتھ کہہ رہی ہے بھائی ہم اس وقت نہ کھائیں پیئیں تو کیا ہم بڑھاپے میں کھائیں گے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ابھی آپ نے بیس بتائی نا کیوں ہو رہی ہیں چیزیں، یہ بنیاد بنتی ہے. اور یہ کیا لاتی ہے؟ موٹاپا یا اوبیسٹی. اوبیسٹی ذریعہ بن رہی ہے شوگر لانے کا، بلڈ پریشر لانے کا، کولیسٹرول لانے کا، جو 3 میجر رسک فیکٹر. یعنی یہ جو بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول ہے، یہ ارلی ایجز میں ان لوگوں میں آتے ہیں جو اوبیس ہوتے ہیں. اور اوبیسٹی کہاں سے آئی؟ لائف سٹائل کے امپراپر بیلنس بٹوین فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اوبیس بھی ہوں اور آپ مال نیوٹریشن بھی ہوں. بالکل، اس میں یعنی فیٹ آپ میں زیادہ ہے لیکن ایگزیکٹ نیوٹریشن جو آپ کو چاہیے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں. اچھا، اب رسک فیکٹر کی ہم ذکر کر رہے تھے، اس پہ پھر آپ ایڈ کر لیں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے ساتھ اسموکنگ. اسٹریس تو ہمارے یہاں پتہ نہیں کس نوعیت کا ہر ابھی ٹریفک میں جیسے آپ آ رہے ہو، کیونکہ ترتیب نہیں ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو ترتیب نہیں دی، انڈیویجول بھی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات یا چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کو ایک ٹینشن کیا ہوگا. جیسے میں ایون میں کسی اور کو برا نہیں کہتا، ایون ڈاکٹر کے یہاں بھی جائیں، ہاسپٹل بھی جائیں، آپ کو نہیں پتا آپ کا نمبر کب آئے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، کبھی 5 منٹ میں آ گیا، کبھی گھنٹوں لگ گئے. جی. تو ہر جگہ بے ترتیبی ہے جو اسٹریس کا باعث بنتی ہے، جو انڈائریکٹلی آپ پہ افیکٹ کر رہی ہے. لیکن میجر رسک فیکٹرز تو وہی والے. ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ چونکہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کہاں کس موڑ پہ کوئی اپنی فرسٹریشن آپ پہ وینٹ آؤٹ کر دے. بالکل، یہ بھی ہے کہ وہ ایک ذرا سی کوئی فرکشن کا باعث چیز بن رہی ہے لیکن اس کا رسپانس آؤٹ آف پرپورشن آئے گا، کیونکہ ملٹیپل چیزیں وہ مائنڈ میں جمع ہیں ان فرسٹریشن کا، اور جہاں پھر موقع ملا وہاں وہ نکلے گی. اور ہم دیکھتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں بھی. تو جب ہم بات کرتے ہیں ہیلدی ڈائٹ کی، سو ہم لاکھ اویئرنیس دے دیں، لیکن لوگوں کو ابھی تک پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں، کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ ویٹ لاس وغیرہ، تو کہتے ہیں جی کیا ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. دیکھیں، آئیڈیلی جو ہے نا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کیا گڑبڑ کر رہے ہیں اور کیا سیدھا راستہ ہے.
موٹی باتیں اگر ہم کریں تو دیکھیں فائبرز اور پروٹینز یہ اچھے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ڈائٹ کے. اور فائبر کیا ہیں؟ سبزیاں، پھل، اور ان سبزیوں پھل کو بالکل مروڑ تروڑ نہ دیا جائے، بالکل پکا کے ختم، اس کا فائبر ختم ہی ہو گیا، بس وہ تیل اور گھی اور مسالوں سے وہ بس رہ گیا. تو وہ، اور دیکھیں یہ ٹیسٹ بڈ ڈیولپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ہفتے 10 دن کی کہانی ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور وہ صحت کے لیے فائدے مند ہے. پروٹین ہے، ایون گوشت کھایا جا سکتا ہے بہت زیادہ، اور گوشت میں ہم نے سورسز ہیں اور دالیں ہیں اور بہت، ایون انڈے میں پروٹین ہے، تو بہت ساری. تو آج کل کنسٹیچوئنٹ معلوم کرنا ڈائٹس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اوور آل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی 100% جو ڈائٹ کیلوری انٹیک ہے اس میں زیادہ چنک پروٹین اور فائبرز کا ہونا چاہیے. فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ کم، ضروری وہ بھی ہیں، بہت سے ہارمونز ہیں وہ فیٹ سے بنتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کی اپنی جگہ ضرورت ہے. تو ایک بیلنس، اور الٹیمیٹلی پھر فزیکل ایکٹیویٹی. سر اسی پہ میں آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو اگر ہم 20 سے 30 کی، یہ 15 سے 25 کی بات کریں تو اس وقت آپ کا میٹابولزم بھی ہائی، بالکل ساری چیزیں ہائی، جو کھائیں گے ہضم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی باڈی کو چونکہ ماس بڑھانے کی ضرورت ہے تو اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ 25 سے 40 تک کی ایج میں آ جائیں، ٹھیک ہے، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، پھر آپ کی سستی بھی بڑھتی جاتی ہے، یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں نا یک نہ شد دو شد، رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہے، پھر آپ کو وہ ایکسرسائز کرنے کا دل نہیں چاہتا، آپ کے اندر سستی آ گئی اور آپ کھا زیادہ رہے. تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ. اور اس پہ بیس وہ 15 سے 25 والا بنے گا، وہ دور ہے عادات بنانے کا یا ایک سیکنڈ نیچر میں وہ چیزیں شامل کرنے کا. وہ اگر آپ کی قائم ہے تو یقین مانیے جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں نا، ورک آؤٹ ایک نشہ ہوتا ہے، وہ آپ نہ کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایون 1-2 مہینے کا بھی گیپ آ جائے آپ کو احساس رہتا ہے میں نے کرنا ہے. پھر بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہیلدی لیونگ کو آپشن لیا ہوا ہے، کمپلشن نہیں سمجھا ہوا، کیونکہ ہم ہیلتھ کو بہت ہی لاسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں باقی تمام چیزیں کرتے ہوئے. تو 25-30 سال جب آپ نے وہ میٹابولزم کم ہونے کی بات کی تو اب ایک سیلف آڈٹ ہونا چاہیے، ارریسپیکٹو کہ آپ بالکل ہیلدی ہیں، اس کے باوجود بھی ایک کوئی پیٹرن بنا لیں سیلف آڈٹ کا، جس میں ایک تو اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے کئی مرتبہ وہ ویسٹ سرکمفرنس کی بات کی، ہارٹ کے ہاف سے کم. وہ بیسٹ ہے کہ آپ مہینے میں 1 دن رکھ لیں اپنی ویسٹ سرکمفرنس ناپنے کا، جو آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے، اور اس میں سانس روک کے بالکل آرام سے، اور یہ آپ ویسٹ وہ ناپ لیں. یہ اگر آپ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے، ورنہ اس کے بعد پھر وہ مجھے یاد ہے کہ ایک اور ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بھی فارمولا نمبرز بتا کے دیا تھا 1 2 3 4 کہ بھائی اگر آپ کی ویسٹ اتنے سے زیادہ یہ ہے تو پھر آپ ڈائبٹک ہونا آپ کے لیے. بالکل، وہ یہ جو ایبڈومینل اوبیسٹی ہے سارا مسئلہ ہی ہے، یہ ویٹ کا کہانی بالکل ختم ہوا. پیٹ کی کہانی ہے کہ آپ کی ایبڈومینل اوبیسٹی یعنی پیٹ پہ چربی ہے تو آپ کو وہ تمام مسائل آئیں گے. تو یہ کرنا، اب آپ زیادہ ہیں تو اب آپ اپنا آڈٹ کریں، پورے مہینے میں آپ نے پچھلے کیا کھایا، اب آپ کس طرح سے ان چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں جو انہیلدی ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا بالکل چھوڑ دیں اور بالکل ابلے ہوئے پہ آ جائیں اور یہ. اچھا، ایک چیز اور ہمارے یہاں یہ بھی کلچر ہے، شادی ہو گئی، گول اچیو ہو گیا، میاں بیوی، وہ کہتے ہیں اب ہم نے کس کو دکھانا ہے، اب تو ہم بالکل ہی میرے پاس ایگزامپلز موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو زندگی کا، پھر وہ کہتے ہیں ہم تھک رہے ہوتے ہیں، ہم کیوں بھاگ دوڑ کریں، ہمیں زیادہ آرام کی ضرورت ہے. ہیلدی لیونگ صرف اپیئرنس نظر آنے کے لیے نہیں ہے، یہ اوور آل آپ کے ہر آرگن پہ افیکٹ ہے. ابھی سے آپ یہ بات کر رہے تھے نا مختلف اعضاء، تو ہر اعضاء کی ایک اپنی. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے لیے اچھا لگنا تو کیا اپنے لیے بھی تو اچھا لگنا ہے. بیوی پوچھے گی کیوں اتنی ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے کوئی نیا ٹارگیٹ. کوئی نیا ٹارگیٹ. اچھا، میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جیسے خواتین ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ کوکنگ سے لے کے بچے سنبھالنا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا پھر کچھ لوگ ہیں جن کی محنت یہ ہے کہ جی گاڑی چلا کے وہاں سے وہاں چلا گیا، یا کوئی میکینک، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کام تو کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں ایکسرسائز کی کیا طلب. دیکھیں روٹین کی ایکٹیویٹی کیونکہ وہ کوئی پرپز فلی ایک ٹارگیٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پورا دن بے شک بہت مشقت کی ہے، لیکن کیا ہوا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے پھر رک گئے، پھر چلے پھر رک گئے. تو وہ جو ایک
باڈی پہ ایکسٹرا برڈن ڈالنا ہوتا ہے جو پرپز ہوتا ہے ایکسرسائز کا. ٹو ایلیویٹ یور ہارٹ ریٹ. جی بالکل, اس میں باضابطے اسٹینڈرڈ ہے کہ کم از کم 40 سے 45 منٹ کی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا ہارٹ ریٹ یعنی دل کی دھڑکن, وہ ایک ٹارگیٹ ہم کہتے ہیں 220 مائنس ایج ہر آدمی کا. مثلا ایک 40 سال کا آدمی کا تو اس کا 180 ہے ٹارگیٹ ہارٹ ریٹ. اچھا, اس کا کم از کم 70 to 80% وہ ریٹ آپ نے اس ایکٹیویٹی میں اچیو کرنا ہے 40 منٹ کی, وہ بینیفیشل ہوگی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کارڈک سرجن ہیں, ٹھیک ہے, میں انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ, ہاں جی, انٹرونشن کارڈیولوجسٹ ہیں, اور اس کے اندر منیمم ایویسو سرجریز ہوتی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. ہمارا یہ ہے کہ سرجری کے بغیر یہ سارا کام ہے, صرف سوراخوں سے. ہاں وہ دیکھیں, نالی میں اندر جا کے اور پھر سب کچھ کر لینا بغیر کاٹے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے جس کے تحت آپ نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو کافی فٹ رکھا ہوا ہے, یہ کتنے عرصے سے ہے, اور بیسکلی آپ کے دن کی شروعات کیسے ہوتی ہے, اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں شروع سے لے کے اینڈ تک. میری یہ ایکٹیویٹی وہی میں نے جیسے بچپن کہا نا, تو ٹین ایجز سے یہ چل رہی ہے اور اب تک چل رہی ہے. اچھا. صبح کی آغاز آج کا بھی میں اگر ذکر کر لوں تو فجر کی نماز بولنا نہیں چاہیے, لیکن اس کے بعد ہمارے مسجد کے ساتھ ہی پارک ہے, تو وہاں پہ گیا اور وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی 40 منٹ کی, یہ صرف چہل قدمی میری نہیں ہوتی, روز کی ہے. جی روز کی ہے, جس میں رننگ ہے. اور ایکسرسائز کا بھی میں بتاؤں گا کہ یہ تو ہم لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے کہتے ہیں 40 منٹ کی واک, لیکن ایکچولی ایکسرسائز کیا ہے کہ آپ کو ملٹیپل فیسٹس باڈی کے ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, جس میں مسل ماس بھی ہے, فلیکسیبلٹی بھی ہے, بیلنس بھی ہے, اسٹیمنا بھی ہے. تو 4 5 6 قسم کی چیزوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو آپ کسی ایک اچھے ٹرینر کے ساتھ اپنی باڈی کے حساب سے, اپنی کوموربڈیز کے حساب سے, اپنی ایج کے حساب سے ایک ڈیوائس کر لیتے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ لانگ کورس, شارٹ کورس. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 40-45 منٹ پورا کروں گا, 20 منٹ کا یا 15 منٹ کا ٹائم ہے تو اس لحاظ سے میں انہی چیزوں کو کم کر کے مختصر, لیکن ناغا نہیں کروں گا. کہیں ٹریولنگ پہ ہوں تو اپنے روم میں ہی ایک کوئی ایسی جگہ دیکھ لی کہ جو 8x8 کی خالی جگہ ہے, وہاں پہ 10 منٹ کی ضرور کروں گا. یہ اس طرح سے آپ نے ایک کمپلشن اپنے اوپر ڈالنا ہے کہ میں نے روزانہ کی ایٹ لیسٹ 5 to 6 days a week, ایک دن چلیں چھٹی کا لے لیں آپ, کرنی ہے. اور یقین مانیے یہ کنٹینیوٹی نشہ ہے, نشہ میری اس ریسپیکٹو کہ میری کتنی ایکٹیویٹیز, کتنی مصروفیات, لیکن یہ چیز اگر یہ آپ کا اپنا ٹائم ہے. جی دس از دا ٹائم یو ٹیک آؤٹ فار یور باڈی. اور رات کی واک اس میں رات واک نہیں کرتا ہوں میں, ارلی مارننگ کرتا ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ ارلی ٹو بیڈ. جی بالکل, رات کو جلدی سو. ارلی ہوتا ہے کیا ویسے رات؟ ارلی ہمارا تو ہے 10:30 11 ہے. نہیں 10:30 yes it is. Thank you so much Dr. Fawaz. Thank you so much. اب کیا وقفہ ہے؟